مما وہ پینڈو سا ہے، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، رانیہ اپنی امی سے کہہ رہی تھی۔ ماں نے پیار سے کہا، بیٹی وہ تمہارا کزن ہے، اچھا لڑکا ہے، کیوں شادی نہیں کرنی اس سے؟ رانیہ نے کہا، مما وہ پینڈو سا ہے، نہ اسے کپڑے پہننے کی تمیز، نہ اسے بات کرنے کی تمیز، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ رانیہ تمہیں شادی تو کرنی پڑے گی، راضی ہو یا نہ ہو۔ رانیہ نے اپنے کزن فہد کو کال کی اور کہا، فہد میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تم شادی سے انکار کر دو۔ فہد نے کہا، میں ماں باپ کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا۔ رانیہ نے کہا، میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ فہد نے کہا، تم خود انکار کر دو، میں تو کچھ کہنے والا نہیں۔ جب رانیہ نے دیکھا کہ اس کی شادی فہد سے ہر صورت کر کے رہیں گے تو اس نے خودکشی کرنے کے لیے گھر میں موجود کافی ساری ٹیبلٹس کھا لی۔ رانیہ کی طبیعت خراب ہوئی تو اسے ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے رانیہ کا معدہ واش کیا، جان بچ گئی۔ رانیہ نے اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے، ماں میں اس جاہل کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ بھی گاؤں میں۔ ماں نے کہا، بیٹا سوچ لو، ہم سب جانتے ہیں فہد بہت اچھا لڑکا ہے، کیا ہوا وہ گاؤں میں رہتا ہے لیکن وہ لڑکا اچھا ہے۔ رانیہ کے نہ چاہتے ہوئے بھی رانیہ کی شادی فہد سے کر دی گئی۔ رانیہ نے اپنے دل میں سوچ لیا، میرے سارے خواب ختم ہو گئے ہیں، زندگی برباد ہو گئی ہے، مجھے ایک جاہل پینڈو کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ شادی کی پہلی رات تھی۔ رانیہ نے فہد سے کہا، فہد تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، ہو گئی، لیکن مجھ سے دور رہو۔ فہد مسکرایا، ٹھیک ہے، اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ فہد تم نے میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ فہد نے جیب میں سے ایک ڈبی نکال کر کھولی اور رانیہ کے سامنے رکھ دی۔ رانیہ یہ تمہارا گفٹ۔ رانیہ نے ڈبی اٹھائی اور سائڈ پر رکھ دی اور دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گئی اور رونے لگی۔ فہد نفل پڑھنے لگا اور بعد میں رانیہ کے قریب لیٹ گیا اور یوں زندگی کا سفر شروع ہو گیا۔ فہد دیکھنے میں خوبصورت تھا، بس زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اور رانیہ ماڈرن لڑکی تھی۔ فہد صبح اٹھتا، رانیہ کا ماتھا چومتا اور خود ناشتہ بناتا اور کام پر چلا جاتا۔ رانیہ فہد کے ہاتھ کا کھانا کھا کر پریشان ہوتی کہ اتنا مزیدار کھانا۔ فہد شام کو تھکا ہارا گھر آتا اور آ کر اپنے لیے کھانا بناتا۔ رانیہ کو یہ دیکھ کر غصہ آتا کہ یہ بندہ مجھے امپریس کرنا چاہتا ہے۔ رانیہ اپنی ہی دنیا میں گمسم سی رہتی، اسے فہد کی کوئی پرواہ نہیں تھی، نہ وہ گھر کی صفائی کرتی اور نہ کبھی فہد کے کپڑے دھوتی۔ فہد اپنے کام خود کرتا اور رانیہ کی ہر بے رخی کو ہنس کر برداشت کر لیتا۔ ایک سال گزر گیا، فہد اپنا بھی کھانا بناتا، رانیہ کا بھی، گھر کے کام بھی کرتا۔ رانیہ کو یوں لگتا جیسے کوئی پھدو سا انسان پلے پڑ گیا ہے۔ ایک دن فہد رانیہ کے پاس بیٹھا تھا، بولا، رانیہ اپنا خیال رکھا کرو، تمہارا رنگ دیکھو کتنا پھیکا پڑ گیا ہے، اپنے بال دیکھو جیسے اجڑا ہوا گھاس ہو۔ فہد رانیہ کے قریب ہو گیا اور اس کے بالوں میں تیل لگانے لگا۔ ایک سال کے بعد فہد نے رانیہ کو ایسے چھوا تھا، چھوڑو مجھے، رانیہ نے غصے سے کہا۔ فہد نے کہا، نہیں چھوڑوں گا۔ رانیہ نے دھکا مارا، تیل فہد کے اوپر گر گیا۔ رانیہ جانے لگی۔ فہد نے بازو پکڑ لیا، پاس بٹھایا اور مسکراتے ہوئے بولا، رانیہ میں ایسے آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ رانیہ نے کہا، میرا بازو چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ فہد نے کھینچ کر پاس بٹھایا، آئل لگانا شروع کیا، رانیہ کے سر پر تیل لگایا،
چہرے پر سکرب کرنا شروع کیا۔ فہد نے مسکراتے ہوئے کہا، چڑیل جاؤ اب شاور لے لو، میں تمہاری فیورٹ بریانی تیار کرتا ہوں۔ رانیہ حیران تھی کہ اتنی بے رخی پر بھی اتنا پیار کرتا ہے۔ شاور کے بعد عجیب سی چمک تھی رانیہ کے چہرے پر۔ رانیہ نے اپنی دوست کو کال کی، اسے بتایا فہد نے ایسا کیا میرے ساتھ۔ اس کی دوست نے کہا، فہد اچھا انسان ہے، اس کی قدر کرو۔ رانیہ نے کہا، وہ مجھے امپریس کر رہا ہے۔ اس کی دوست نے کہا، قسمت سے ملتا ہے ایسا ہم سفر۔ اتنے میں فہد نے آواز دی، جناب اعلیٰ کھانا تیار ہے۔ رانیہ مسکرائی، بریانی سے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ کھانا کھایا۔ رانیہ کا دل کر رہا تھا کہ وہ فہد کی تعریف کرے، لیکن وہ خاموش رہی اور سونے چلی گئی۔ فہد نے برتن اٹھائے، واش کرنے لگا۔ سارے دن کا تھکا ہارا کچن میں ہی سو گیا۔ صبح اٹھا، ناشتہ بنایا، رانیہ کو اٹھایا، ناشتہ تیار ہے، میں جا رہا ہوں، آج تمہارے لیے گفٹ لاؤں گا۔ رات کو فہد گھر آیا، ہاتھ میں ایک گلاب کا پھول تھا۔ رانیہ کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ گارڈن میں ہلکی سی ہوا چل رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، ہلکی سی روشنی تھی۔ فہد گھٹنے کے بل بیٹھ گیا، گلاب کا پھول رانیہ کو دیا اور مسکراتے ہوئے بولا، ہیپی برتھ ڈے رانیہ۔ رانیہ نے کہا، تمہیں کیسے پتا کہ آج میرا برتھ ڈے ہے؟ فہد نے کہا، میں تمہارا ہم سفر ہوں۔ فہد نے پیپرز نکالے ایک لفافے سے، رانیہ کو پکڑا کر کہنے لگا، رانیہ جانتی ہو یہ کس چیز کے پیپر ہیں؟ رانیہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ رانیہ نے کہا، کس چیز کے ہیں یہ فہد؟ فہد نے کہا، یہ ہم دونوں کی خوشی ہے۔ رانیہ نے کہا، بتاؤ فہد کیا ہے یہ؟ فہد نے پیار بھرے لہجے میں کہا، یہ ہمارے نئے گھر کے پیپر ہیں، میں نے یہ گھر لیا ہے اور تمہارے نام کیا ہے۔ رانیہ کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ نیا گھر اور وہ بھی میرے نام۔ رانیہ کرسی پر بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ فہد بولا، رانیہ ایک چیز مانگوں؟ رانیہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ رانیہ ہمیشہ خوش رہنا، جانتی ہو تم پری جیسی ہو، بہت پیاری۔ میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے تمہاری جیسی ہم سفر ملی۔ رانیہ ہماری شادی کو 2 سال گزر گئے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ایک دوسرے کو سینے سے نہیں لگایا۔ مجھے آج سینے سے لگا لو۔ رانیہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی فہد کو سینے سے لگا لیا۔ فہد نے روحانسی آواز میں کہا، کیا پتا دوبارہ یہ باہیں نصیب ہوں نہ ہوں، اور کمرے میں چلا گیا۔ رانیہ کو اپنی سوچ پر بہت افسوس تھا۔ میں فہد کو کیا سمجھتی تھی، لیکن وہ کیا نکلا۔ رانیہ کا دل کر رہا تھا کہ وہ فہد کو اپنی باہوں میں سما لے۔ میں 2 سال فہد کو اگنور کرتی رہی اور وہ مجھے بے پناہ محبت کرتا رہا۔ رات بھر رانیہ خواب دیکھتی رہی، کل فہد کے لیے خود ناشتہ بناؤں گی، فہد کو اب دنیا کی ہر خوشی دوں گی۔ رات بیت گئی، رانیہ اٹھی، ناشتہ بنایا، بہت خوش تھی۔ فہد کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی ٹائم گزر گیا، فہد نہ اٹھا۔ رانیہ کمرے میں گئی، محبت سے آواز دینے لگی، فہد اٹھ جائیں، ناشتہ کر لیں، میں نے آج آپ کے لیے ناشتہ بنایا ہے۔ فہد کروٹ لیے سویا ہوا تھا۔ رانیہ نے محبت سے فہد کے جسم کو چھوا، سارا جسم ٹھنڈا ہوا پڑا تھا۔ رانیہ نے آگے بڑھ کر دیکھا، فہد کے بستر پر خون پڑا ہوا تھا، منہ پر بھی خون لگا ہوا تھا۔ رانیہ چیخ اٹھی، زور زور سے آوازیں دینے لگی، اٹھ جاؤ فہد، کیا ہوا ہے؟ محلے والے اکٹھے ہو گئے، فہد کو ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک کیا اور کہا، میں نے اسے کہا تھا اپنا خیال رکھو،
اپنا علاج کرواؤ، کسی کو ساتھ لے کر آؤ، شاید یہ جینا نہیں چاہتا تھا۔ رانیہ نے روتے ہوئے کہا، کیا تھا فہد کو؟ ڈاکٹر نے ایک آہ بھری اور کہنے لگا، پچھلے 1.5 سال سے فہد کو بلڈ کینسر تھا، شاید اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ مجھے اکثر کہا کرتا تھا، ڈاکٹر صاحب میں کس کے لیے جیوں؟ کوئی نہیں ہے جو مجھے اپنا کہہ سکے، میرے گھر میں میرا انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے ایسا جو مجھ سے پوچھے کہ دن کیسا گزرا۔ ساری رات کمرے میں درد سے تڑپتا ہوں، کوئی نہیں ہے جو میرے درد کو سمجھے۔ رانیہ زمین پر گر گئی۔ فہد یہ کیا کر دیا تم نے؟ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، نہ جاؤ مجھے چھوڑ کر، میں مر جاؤں گی، میں پاگل تھی۔ فہد کی لاش سامنے پڑی تھی، رانیہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر رو رہی تھی، لیکن اب شاید محبت کا وقت ختم ہو چکا تھا، آزاد کر گیا تھا رانیہ کو ہمیشہ کے لیے۔ مجھے تو بس اتنا کہنا ہے، کسی کے جذبات سے مت کھیلو، اتنا نہ ستاؤ کسی کو کہ وہ مر جائے۔ چھوٹی سی زندگی ہے، پیار سے گزار لو۔ والسلام۔